اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خیران، انشاءاللہ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا درس لباسی کی نماز کی پہلی شرط کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ جس میں سے ہم نے کچھ مسائل کا ذکر کیا تھا، کچھ مسائل کا ذکر ہم نے آج پڑھنا ہے۔ جو پچھلی دفعہ ہمارا مسئلہ لاسٹ ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ وقت وسیع ہو اور نماز میں مشغول ہو جائے۔ ٹھیک، نماز کے دوران اسے پتہ چلا ہے کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے، اور یہ احتمال ہو کہ نماز شروع کرنے کے بعد نجس ہوا ہے، یعنی اس کو فقط احتمال ہو رہا ہے، پکا یقین بھی نہیں ہے اور شک بھی نہیں ہے کہ نماز شروع کرنے کے بعد ہی میرا نجس ہوا ہے۔ تو اس صورت میں اگر بدن یا لباس پاک کرنے یا لباس تبدیل کرنے یا لباس اتار دینے سے نماز نہ ٹوٹے تو نماز کے دوران بدن یا لباس پاک کرے یا لباس کو تبدیل کرے، یا اگر کسی اور چیز سے اس کی شرمگاہ کو ڈھانپ رکھا ہو تو لباس اتار دیں۔ لیکن جب صورت یہ ہو کہ اگر بدن یا لباس پاک کرے یا اگر بدن بدلے یا اتارے تو نماز ٹوٹتی ہو، یا اگر لباس اتارے تو ننگا ہو جاتا ہو، تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ دوبارہ پاک لباس کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو پچھلی بار آپ لوگوں کا ایک سوال رہ گیا تھا کہ وہ نماز کے دوران کس طرح اپنے لباس کو تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی اگر اس نے نماز کی چادر اس قدر اوپر سے نیچے تک پاؤں تک کور پہنی ہوئی ہیں اور اس کے پاس لباس بھی میسر ہے کہ وہ آسانی سے نماز کو بغیر نماز کی شکل، نماز کی ترتیب کو توڑے اور بغیر ادھر ادھر ہوئے وہ اپنے نماز میں اپنا لباس تبدیل کر سکتا ہے تو وہ کرے گا، نہیں تو اس کے علاوہ آپ نے فتویٰ پڑھا ہے کہ احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ نماز جو وہ پڑھ رہا ہے وہ اس کی صحیح نہیں ہے تو وہ دوبارہ پاک لباس کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اب آ جاتا ہے مسئلہ وہ کہ جو شخص تنگ وقت میں نماز میں مشغول ہوا ہے اور اس کو اس تنگ وقت میں ہی نماز، یعنی تھوڑا ٹائم رہ گیا تھا نماز قضا ہونے میں سے، تب اس نے نماز شروع کی ہے، نماز کے دوران ہی اسے پتہ چلا ہے کہ اس کا لباس نجس ہے اور یہ احتمال ہو کہ نماز شروع کرنے کے بعد نجس ہوا ہے، تو اگر صورت یہ ہو کہ لباس پاک کرنے یا بدلنے یا اترنے سے نماز نہ ٹوٹتی ہو اور وہ لباس اتار سکتا ہو تو ضروری ہے کہ وہ لباس کو پاک کرے یا بدلے، یا اگر کسی چیز سے اس کی شرمگاہ کو ڈھانپ رکھا ہو تو لباس اتار دے اور نماز ختم کرے۔ لیکن اگر کسی اور چیز نے اس کی شرمگاہ کو نہ ڈھانپ رکھا ہو، مثلا اس نے جیسے بعض اوقات ہے کہ اس نے نیچے سے کوئی انڈر ویئر وغیرہ پہنا ہوا ہے یا جس سے شرمگاہ کو ڈھانپ لیا گیا ہے، اگر اس نے وہ بھی نہیں پہنا ہوا تو نماز ختم کرے، لیکن اگر کسی اور چیز نے اس کی شرمگاہ کو نہ ڈھانپ رکھا ہو اور وہ لباس پاک نہ کر سکتا ہو اور اسے بدل بھی نہ سکتا ہو تو ضروری ہے کہ اسی نجس لباس کے ساتھ نماز کو ختم کرے۔ لیکن اگر وہ کر سکتا ہے تو وہ اتارے گا اور اپنا نماز پڑھے گا۔ مثلا اگر اس نے پاؤں تک چادر کو پہنا ہوا ہے اور انڈر ویئر وغیرہ بھی پہنا ہوا ہے کہ جس سے شرمگاہ بھی ڈھکی رہے گی اور پورا چادر سے پردہ بھی ہو جائے گا، تو وہ نجس لباس کو اتار کر اپنے اسی نماز والی چادر میں ہی اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ ٹھیک، اگر اس کے لیے یہ سب ممکن نہیں ہے تو پھر وہ دوبارہ نماز پڑھے گا، لیکن تنگ وقت والا اسی لباس میں ہی اپنا کیا ہے، نجس لباس میں اپنی نماز کو تمام کرے گا۔ کوئی شخص جو تنگ وقت میں نماز میں مشغول ہو اور نماز کے دوران پتہ چلے کہ اس کا بدن نجس ہے اور اسے یہ احتمال ہو کہ نماز شروع کرنے کے بعد نجس ہوا ہے، تو اگر صورت یہ ہو کہ بدن پاک کرنے سے نماز نہ ٹوٹتی ہو تو پاک کرے گا بدن کو، اور اگر نماز ٹوٹتی ہے تو ضروری ہے کہ اس حالت میں نماز ختم کرے اور اس کی نماز بھی صحیح ہے، کیونکہ جو اس وقت تنگ تھا اس کا شرعی وظیفہ یہی تھا کہ نماز کو تمام کرے، تو اس کو لیے دوبارہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ایسا شخص جو اپنے بدن یا لباس کے پاک ہونے کے بعد شک میں مبتلا ہو گیا ہے اور جستجو کے بعد کوئی چیز نہ پا کر نماز پڑھے اور نماز کے بعد اسے پتہ چلے کہ اس کا بدن یا لباس نجس تھا تو اس کی نماز صحیح ہے، اور اس نے جستجو نہ کی ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے اور اگر وقت گزر گیا ہو تو اس کی قضا کرے۔ اگر کوئی شخص اپنا لباس دھوئے اور اسے یقین ہو جائے کہ لباس پاک ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے، نماز کے بعد اسے پتہ چلے کہ پاک نہیں ہوا تھا تو اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ اب یہاں قاعدۃ الفراغ جاری ہوگا۔ اس نے پہلے یقین کر لیا تھا، اس کو یقین حاصل ہو چکا تھا، پھر اس کا لباس بعد میں اس کے لیے آشکار ہوا ہے، بعد میں فعل سے فارغ ہونے کے بعد، تو اب اس کا نماز اس کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ اس کے لیے پڑھنی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا لباس دھوئے اور اسے یقین ہو جائے کہ لباس پاک ہو گیا ہے، لباس کو دھویا ہے، یقین ہو گیا ہے کہ لباس کیا ہے، پاک ہو گیا ہے، تو اس کے ساتھ نماز پڑھے، نماز کے بعد اسے پتہ چلے کہ پاک نہیں ہوا تھا تو اس کی نماز صحیح ہے۔
اگر کوئی شخص اپنے بدن یا لباس میں خون دیکھے اور اسے یقین ہو کہ یہ نجس خون میں سے نہیں ہے، مثلا اسے یقین ہو کہ مچھر کا خون ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اسے پتہ چلے کہ یہ اس خون میں سے ہے جس کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ اس وقت اس نے جب نماز پڑھی اس کا فریضہ جو یقینی فریضہ اس کے اوپر آ رہا تھا، یقین اس کا حاصل ہو گیا تھا کہ یہ وہ خون نہیں ہے کہ جو نجس ہوتا ہے اگر لباس پر موجود ہو اس سے نماز نہیں ہوتی۔ تو اس وقت چونکہ اس کو یقین تھا کہ یہ پاک ہے، مچھر کا خون ہے، تو اس نے نماز کو پڑھ لیا، لیکن بعد میں اس کے لیے اشکار ہوا کہ نہیں، یہ تو بھی وہ خون نہیں تھا، یہ خون وہ تھا کہ جو نماز میں معنی ہوتا ہے، لیکن چونکہ اب وہ نماز سے فارغ ہو چکا ہے، فارغ و تحصیل ہو چکا ہے، نماز سے قاعدۃ الفراغ جاری ہوگا، اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ اس کے بدن یا لباس میں جو خون ہے وہ ایسا نجس خون ہے کہ جس کے ساتھ نماز صحیح ہے، مثلا اسے یقین ہو کہ زخم یا پھوڑے کا خون ہے، لیکن نماز کے بعد اسے پتہ چلے کہ یہ ایسا خون ہے کہ جس کے ساتھ نماز باطل ہے، تو اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کے لیے آشکار ہوا ہے، اور جب اس نے نماز پڑھی ہے تو حالت یقین میں پڑھی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ ایک چیز نجس ہے اور گیلا بدن یا گیلا لباس اس چیز سے چھو جائے، ایک چیز ہے کہ جو نجس تھی، اب اس کے ساتھ مزید کوئی نیا گیلا بدن یا گیلا لباس اس سے ٹچ ہوا ہے، اور اسی بھول کے عالم میں وہ نماز پڑھ لے اور نماز کے بعد اسے یاد آئے گی، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر اس کا گیلا بدن اس چیز کو چھو جائے جس کا نجس ہونا وہ بھول گیا ہے، اور اپنے آپ کو پاک کیے بغیر وہ غسل کرے اور نماز پڑھے، تو اس کا غسل اور نماز باطل ہیں، ماں سوائے اس صورت میں کہ غسل کرنے سے بدن بھی پاک ہو جائے اور پانی بھی نجس نہ ہوتا ہو، جیسے کہ آب جاری میں غسل کر رہا ہو۔ اسی طرح اگر وضو کے گیلے اعضاء کا کوئی حصہ اس چیز سے چھو جائے کہ جس کے نجس ہونے کے بارے میں وہ بھول گیا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ اس حصے کو پاک کرے، وضو کے اعضاء پاک کرے، وہ وضو کرے اور نماز پڑھے، تو اس کا نماز اور وضو دونوں باطل ہیں، ماں سوائے اس صورت میں کہ وضو کرنے سے وضو کے اعضاء بھی پاک ہو جائے اور پانی بھی نجس نہ ہو، جیسے پر اور جارے پانی سے اس نے وضو کیا ہے۔ یہ دیکھیں خیران، یہ تھوڑا تفصیلی مسئلہ ہے، اس کو غور سے پڑھنے والا ہے، کہ اس میں یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ اس کا بھول گیا تھا کہ کوئی چیز نجس ہے، ٹھیک، مثلاً اگر ایسے سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر اس کے گھر میں جو چارپائی ہے اس پر بچے نے بھی پیشاب وغیرہ کر دیا تھا، وہ نجس ہو گیا تھا، اس کو پاک کرنا بھول گیا، اور اسی نجس چیز چارپائی کے اوپر وہ گیلا نہا کر آیا، اور وہ نہا کر آئی اور وہ بیٹھ گئی، ٹھیک، اور اسی بھولی کے عالم میں ہی اس نے نماز پڑھ لی ہے، اس نے نماز پڑھ لی ہے، نماز کے بعد اسے یاد آیا ہے کہ اوہو، یہ جو بدن بھی میں تو جس چارپائی پہ بیٹھی تھی وہ تو نجس تھی، اور میں نے اس سے نماز بھی پڑھ لی ہے، تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اس کا گیلا بدن اس چیز کو چھو جائے جس کا نجس ہونا وہ بھول گیا ہے، اور اپنے آپ کو پاک کیے بغیر وہ غسل کرے، اب ہے کہ اس کے اوپر غسل واجب ہے، اس نے مثال کے طور پر پسینہ آپ کو بہت زیادہ آیا ہوا ہے، آپ کام سے فارغ ہوئی ہیں اور اب آپ چاہتی ہیں کہ میں جمعے کا غسل کر لوں، یا اگر آپ کے اوپر حیض کا غسل ہے میں حیض کا غسل کر لوں، اس سے پہلے آپ اس نجس چارپائی کے اوپر بیٹھی ہیں اور آپ بھول چکی ہیں میں نجس چارپائی پر بیٹھی تھی، اور اب اگر وہ غسل آپ کرنا چاہ رہی ہیں، اگر غسل آپ نے کیا ہے ایک ٹب کے پانی میں کہ جس کا پانی پر سے کم تھا، اگر اس سے آپ نے غسل کیا ہے تو آپ کا غسل بھی باطل ہے اور آپ کا نماز بھی باطل ہے، لیکن اگر آپ نے غسل اس سے کیا ہے کہ جس سے آپ کا غسل یعنی آپ کا بدن بھی پاک ہو جانا، آپ جاری سے یعنی موٹر چلا کر آپ نہائے ہیں، مسلسل پانی آپ پر بہتا رہا ہے، اور یا پھر آب کور سے پانی یعنی ٹینکی آپ کے گھر اس قدر آپ کے گھر پانی ہے کہ وہ جو کور کہلاتی ہے ٹینکی، اس قدر ہے آپ کے پاس پانی، تو اگر آپ نے اس کے ساتھ اس آب کور کے ساتھ آپ نہائی ہیں تب بھی آپ کا غسل ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ آب کور اور آب جاری سے آپ نے پڑھ چکی ہیں کہ ایک دفعہ جب نجاست ہٹ جائے تو ایک دفعہ پانی بہا لینے سے دونوں چیزیں چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، چاہے وہ بدن ہے چاہے وہ لباس ہے، لیکن بدن کے لیے آب جاری سے ایک بار دھونا اور آب کور سے احتیاط واجب کی بنا پر بھی ایک دفعہ دھونے سے وہ نجس چیز کو ہے پاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آب کور اور آب کلیل اور آب کور اور جاری پانی
اور قلیل پانی، ان دونوں کا الگ الگ فتویٰ ہے۔ قلیل پانی سے 3 دفعہ پاک کرنا ضروری ہوتا ہے، کل پانی سے 1 ہی دفعہ میں ہو جاتا ہے، اور جاری پانی سے تو ویسے ہی 1 ہی دفعہ میں ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ تھی غسل کی بات، اب ہے کہ وہ وضو کرنے گئی ہیں، مثال کے طور پر اگر اس کا نجاست پسینے والے بازو اس کا نجس چیز سے لگ گیا تھا، تو وہ بھول چکی تھی کہ وہ اس نے اس کو پاک کرنا ہے، لیکن اگر وہ وضو کر رہی ہے اور وضو اس نے آب جاری اور آب سے کیا ہے اور پانی کے ساتھ اس نے اعضاء کو دھویا ہے، ٹھیک، اور اس نے اس کے بعد پھر وضو بھی کیا ہے، تو اس کے وہ کیا ہیں، پاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر دھویا نہیں ہے، لیکن پانی آب کور اور جاری پانی تھا، اور پانی اور وضو اس نے اس طرح کیا ہے کہ جب وہ اس نے پانی کو پہنچایا ہے تو اس سے نجاست کیا تھی، ہٹ گئی ہے، تو اس سے اس کی نماز کیا ہے، وضو بھی ٹھیک ہے اور اس کا نماز بھی ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اب ایک بات آ سکتی ہے اس میں کہ بھی اگر اسے کیسے پتہ چلے گا کہ اب اس کا جو پانی ہے، پانی اس نے تمام اعضاء تک پہنچا لیا ہے، تو اس میں دو ہے، یا تو اس نے التماسی غسل کیا ہے یا اس نے ترتیبی غسل کیا ہے۔ اگر وہ جانتی تھی اور اس ٹائم اس کا فریضہ تھا کہ اس نے پاک کرنا ہے، تو وہ اس طرح کر سکتی ہے کہ پہلے اپنے پانی کو پانی کے نیچے سے گزار دے اور پھر وضو کی نیت سے اس کے اوپر پانی، اس پانی کے ساتھ ہاتھ پھیرے، تو یہ جب اس وقت